میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونية الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی. ایک بڑا امیزنگ بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ سرور کائنات رکھتے. آج بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. سورہ یونس میں یہ واقعہ بڑا تفصیل سے موجود ہے اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اب یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا. یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے, کفر کرتے تھے, اللہ کی طرف نہیں آتے تھے. آپ نے لوگوں کو بڑا سمجھایا, بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا. یہ نہیں مانتے تھے. اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اب تم پر رب کا عذاب آ جائے گا. اچھا, وہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے تو سچ بولتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اکبر, ایمان نہیں لا رہے ان کی خدا پر, مگر یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں. میں یہ تھوڑا سا بریک لیتا ہوں واقعہ. نبی پاک کی ذرا سیرت پر نظر دوڑائیں. 40 سال اعلان نبوت ابھی نہیں کیا. مکے والوں کے ساتھ جو بت پرست تھے, جو مشرکین تھے اور علمبردار تھے, ان کے سامنے میرے آقا نے جب لائف گزاری اور پھر 40 سال کے بعد فرمایا کوہ صفا پر کہ بتاؤ میں کون ہوں, تو مکے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے, مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بھی یک زبان ہو کر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں. اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ آپ نے حالانکہ ان کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, اللہ پر ایمان نہ ڈالنے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے, تو آپس میں مشورہ کیا یہ بات تو سچی کرتے ہیں. یہ ہیں انبیاء جو سچے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سچے ہیں, ہمارے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ سچا جب بولتا ہے سچی بات بولتا ہے. یہ اور دیجیے, مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. منافق کی نشانیاں جو کتابوں میں لکھی نا, اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی ہمیں کہتے ہیں منافق تو کتنا غصہ آئے گا, یار کیا بات کر رہے ہو, میں مسلمان ہوں. مسلمان ہو تو پھر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا, منافق جھوٹا ہوتا ہے. چیک یور سیلف. بزرگ بیٹھے پہلے ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, لیکن آج کل تو حال ایسا ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے, ورنہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے, کمیٹی کے لیے جھوٹ بولنا ہے, ایسی تفریح میں جھوٹ بولنا ہے, کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے, گھر میں جھوٹ بولنا ہے, بچے کو باپ سے جھوٹ بولنا ہے, باپ نے گھاٹ سے جھوٹ بولنا ہے, شوہر نے بیوی سے جھوٹ بولنا ہے. یعنی جھوٹ تو ایسا لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اپنے کئی لوگ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں یار گھر میں چین نہیں ہے, برکت نہیں ہے, بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی نحوست کیا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا, اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولا ہے, کتنے فرشتے رحمت کے کتنے دور ہو گئے, تو بچا کیا ہمارے پاس؟ خدا را سچ کو آنچ نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں جملہ اتنا ڈرانے والا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی سوچو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا. تو بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے تو بارگاہ الہی میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں, کہ بارگاہ الہی میں مجھے کیا کہا جائے, سچا یا جھوٹا.
कज़्ज़ाब, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। अस्तग़फिरुल्लाह, ना करें ऐसा, तौबा करें और जिंदगी में सच को अपनाएं, बेड़ा पार हो जाएगा जो सच्चा है। अच्छा एक और बात बताऊं, जो सच्चा है आपको बड़ा पुरसुकून मिलेगा, बहुत पीसफुल, सच्चों के चेहरे पे नूर भी होता है। अच्छा सच्चा पीसफुल इसलिए भी होता है कि उसको कोई बात छुपानी नहीं होती, उससे आप जब भी कोई बात पूछे वो करेक्ट बात बताएगा। झूठे का टेंशन ये है कि उसको हर बात छुपानी होती है और वो आपको मुस्तरिब मिलेगा, परेशान मिलेगा। उसकी वजह भी है, अब मिसाल के तौर पर कोई जॉब कर रहा है और कहीं 2 दिन की छुट्टी कर दी, साहब ने कहा क्यों भाई कहाँ थे? कहा वो नानी बीमार थी तो वो हॉस्पिटल जा गया। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद फिर 2-3 दिन छुट्टी की, अब क्या हुआ? वो नानी का इंतकाल हो गया। तो अब हॉस्पिटल में नानी का इंतकाल हो चुका है, उसको याद रखना पड़ेगा, जो हालांकि नानी तो जिंदा है लेकिन कभी मुंह से निकल ना जाए कि नानी साहिबा जो बीमार दोबारा हुई है, मरने के बाद दोबारा बीमार कैसे होगी? तो जो जितना झूठ, कुछ लोगों की आदत खामा खाई झूठ, कहाँ रहते हैं और रहता बेचारा कोई नॉर्मल इलाके में होगा, सामने वाले को रोड डालना, मैं डिफेंस में रहता हूँ। अच्छा अब डिफेंस में एड्रेस बता दिया तो सारी जिंदगी याद रखना, इसको डिफेंस बताया हुआ मैंने। कारोबार क्या करते हो सकता है वो छोटा सा सुनार का कारीगर हो, वो अपनी तो ज्वेलर्स की बड़ी शॉप है तारिक रोड पे। अच्छा अब सारी जिंदगी याद रखना कि इसको तारिक रोड की शॉप बताइए, सदर की नहीं बताइए, वरना मिक्स हो जाएगी। वो टेंशन नहीं, फाइल ही संभालता रहेगा, अपनी जान में झूठ बोला हुआ होगा। सच बोलो, नो टेंशन यार, जो पूछे वो बता दे, इसमें क्या जाता है? खामा खाई झूठ और हराम जहन्नम में ले जाने वाला था। मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जिसको हुक होता ना, ऐसे लोहे के हुक के जरिए इसके गल फटे, यानी ये जबड़े चीरे जा रहे थे, यानी यहाँ से होंठ के कपास से वो हुक डालकर गले तक ले जाया गया, फिर दूसरे होंठ से वो चीरता हुआ पीछे ले जाया गया और फिर वो ठीक हो गया, फिर वो अज़ाब। फरमाइए कौन है? जिब्रील अमीन ने उसकी हुजूर ये झूठ बोलने का। कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे ना, डेंटिस्ट हमारा मुंह खोलता है, एक लिमिट तक तो मुंह खुलता है, उसके बाद दर्द होता है, तकलीफ होती है, ये हमारी हैसियत है। अगर ये चीर दिए गए हमारे जबड़े तो क्या जवाब है? ना पूरा करे झूठ, बिल्कुल झूठ से तौबा कर रहे हैं। अब मैं तो अभी वाक्य शुरू नहीं किया, लेकिन कहते ना नबियों की बातों से, बुजुर्गों की हर बात से हमें सीखने को मिलता है कि वो लोग जिनको अजाब के बारे में कहा जा रहा है कहते हैं बात ये सच्ची, तो अल्लाह करे कि हमारे बारे में भी लोग यही बात करें, यार इसने कहा है ना वो सच्ची कहा, लेकिन झूठ तो हो ही नहीं सकता। ये है मुसलमान, ये है मोमिन कि हमारे बारे में तसव्वुर ही ना होगा, झूठ कैसे ज़बान से निकलेगा भाई? अब आगे चलो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अजाब आने वाला है। इस कौम ने कहा कि एक काम करते हैं, हज़रत यूनुस पर नजर रखो, इनको फोकस रखो, अगर ये शहर से चले जाए ना तो समझ लेना अजाब आने वाला है, क्योंकि अल्लाह के नबी तो चले जाते हैं अजाब वाली बस्ती से, और अगर शहर में है तो अल्लाह फिर अजाब नहीं आएगा। एक और उनका ईमान देखिए कैसा था, यकीन था कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारे शहर में वो तो अजाब नहीं आएगा। अजीब कौम थी, मानती भी थी नहीं भी मानती थी। बहरहाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ में रात ही शहर छोड़कर चले गए। उस कौम को पता चल गया, सुबह जो है ना जैसे ही वो उठे तो बादल अजीब व गरीब किस्म की बदलियाँ आने लगी, तो दे रियलाइज कि बस अब तो आग बरसती है या कोई खतरनाक अजाब आना है। तो उस कौम ने क्या किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, अब देखा वो भी नहीं है, धुआं छा गया है और ऐसा लगता है कि तबाह व बर्बाद हो जाएंगे हम। तो अब इन शहर वालों ने क्या किया कि डर गए, कांप गए और औरतें बच्चे मवेशी लेकर जंगल में निकल गए। और उन्होंने क्या किया, पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने, रोते रहे, खाक सर पर डालते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, या अल्लाह हज़रत यूनुस पर ईमान ले आएंगे। बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, औरतें भी दुआ कर रही हैं, मर्द अपनी औरतों से अलग हो गए और माएँ अपने बच्चों से अलग हो गई, सब इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए। और सुभान अल्लाह, मतलब ऐसी गिरिया बाजारी की, इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए कि अल्लाह करी। अच्छा फिर आपस में एक दूसरे की जो जुल्म किए थे ना वो भी माफिया मांगने लगे एक दूसरे से कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें माफ किया, ताकि किसी किस्म का कोई अल्लाह की रहमत को पुकार लिया जाए और ये अजाब दूर हो जाए। और अब क्या हुआ कि अल्लाह करीम की रहमत को और उसकी तो करम नवाजी है, रहम आया और उनसे अजाब उठा लिया और ये बादल वगैरह वापस चले गए। अच्छा अब वो अमन चैन से रहने लगे, उन्होंने तौबा कर ली थी, वो तो समझे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया है, ईमान के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की है, गुनाहों से तौबा की है, अजाब चला गया, वो पीसफुल रहने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर चले गए थे। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए, तो जब वापस आए तो आपने जो है वो देखा कि एवरीथिंग ओके, अजाब तो नहीं आया। अच्छा आपको तो पता ही नहीं था मामला क्या हुआ, पीछे कौम ने क्या किया है, तौबा भी कर ली है, अल्लाह से वादे भी कर लिए हैं, रोना धोना भी किया है। तो अब क्या हुआ कि आपको लोगों ने कहा कि अब तो अपनी बस्ती में जाइए। तो आपने फरमाया कि मैं इस कौम में कैसे जा सकता हूँ,
یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی، یہ تو سمجھے کہ میں جھوٹ بول کر گیا تھا، میں تو ان کو عذاب تک کہہ کر گیا تھا اور عذاب الہی نہیں آیا، اب میں کیسے اس قوم میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ اس جگہ سے واپس پلٹے اور اب آپ دریا کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کشتی جا کر بیچ سمندر میں رک گئی۔ اچھا پہلے موٹر بوٹس تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاز میں انجن لگا ہوا ہوتا ہو، انجن والی بوٹ نہیں رکتی، وہ بھی رک جاتی ہے جو انجن ہی خراب ہو جائے، نصیب میں ہو تو سب ہو سکتا ہے، جہاز رک جاتے تو پانی کی کشتی کیا، لیکن اس زمانے میں تو پانی کی کشتی ہوا پہ چلتی تھی، لیکن وہ بیچ سمندر میں جا کے رک۔ اچھا اس قوم کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں رک جائے تو اٹ مین جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے، تو جب پرچی نکالی سب کا نام ڈال کر تو حضرت یونس کا نام نکلا علیہ السلام۔ اس قوم نے آپ کو بھرے سمندر میں دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا کشتی چلنا شروع ہو گئی، وہ بھی چلے گئے۔ آزمائش کیسی ہے، بھرے سمندر میں تنہا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پانی میں ڈالا گیا ایک بہت بڑی مچھلی، ہو سکتا ہے اس زمانے کی کوئی بڑی دیوہی مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو کھانا نہیں ہے، آپ کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، آپ کا جسم نہیں گلانا ہے۔ اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے غار کے اندر ہے، دھوپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، کتنا ڈارک ہوگا مچھلی کا پیٹ۔ اور اب آپ نے اسی حالت میں ایک بڑی کمال کی دعا کی۔ آج آپ کو بھی ایک بڑا کمال کا وظیفہ ملنے والا ہے، اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ سورہ یونس کا سمجھ لو حاصل ہے یہ۔ آپ نے کیا کہا رب کی بارگاہ میں؟ اللہ والوں کی عاجزی تھی، اس میں جو عاجزی ہے نا، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ بھائی میری غلطی ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری بڑی شان ہے، اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اپنی معافی کا بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ پڑھتے رہے، یہ وظیفہ پڑھتے رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک، اور کچھ اور روایتیں بھی ہیں، 12 دن کی بھی ہے، 7 دن کی بھی ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ زندہ رہے۔ اتنی دیر میں تو بندہ قبر میں گل جاتا ہے، مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو اب اس مچھلی سے نجات کیسے ملی کہ اس مچھلی نے جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس اندھیری کوٹڑی سے اللہ کریم نے کیسے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے منہ سے نکال دیا، اور آپ اس کنارے پر جب رہے تو اب اتنے کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جو اسکن تھی نا، بتایا جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جھلی کیسی ہوتی ہے، اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے، بالکل کمزور نحیف ناگر ہو گئے تھے آپ، لاغر ہو گئے بالکل کمزور۔ تو اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، اتنے دن جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ تو پھر اللہ کی شان دیکھے، قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے نا وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے۔ یاد رہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے، کدو زمین پر اگتا ہے، اوپر سے درخت نہیں ہوتا، مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی تو باقاعدہ کدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے، اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے۔ اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی، آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی، آپ اب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ساری قوم آپ کی منتظر تھی، وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت واقعے سے پہلے میں دوسری بات پر آ جاتا ہوں۔ میں جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا اتنا انٹرسٹ تھا آپ سب کے چہروں پر، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ دیٹ از قرآن کریم۔ میں اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے رب کے کلام میں ایسے ایسے واقعات، دنیا کی کہانیاں، دنیا کے ناول، دنیا کی سٹوریز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو بے حیائی کی باتیں ہیں تو گناہ ہوگا۔ یہ وہ قرآنی کہانیاں ہیں کہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہمیں جناب جونی، مائیکل، سائیکل، پتہ نہیں کس کس کے واقعات یاد ہیں، نبیوں کے تو نام بھی یاد ہیں، صحابہ کے تو واقعات ہی یاد ہیں۔ یہ نہ کیجیے، خدا را اپنی اور اپنی فیملی کو قرآن سے جوڑیے۔
آج تکمیل قرآن کی محفل میں ہیں تو کم از کم قرآن سے دوستی کا درس لے کر جائیے کہ اب میں نے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے. آج تو حال یہ ہے کہ جناب قرآن سے ہمارا ایک تعلق بڑا پکا ہے سب کا. جیسے ہی نیا گھر لیا قرآن خوانی کرائیں، جیسے ہی نئی دکان لی قرآن خوانی کرا. بھائی دکان میں بعد میں جاؤں گا، بھائی پہلے قرآن خوانی. کیوں؟ پیسے چاہیے نا، ذرا برکت آتی ہے قرآن سے. اچھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو یا جس کی دکان پہ قرآن خوانی ہو وہ اس وقت بھی قرآن خوانی میں نہیں بیٹھا ہے، وہ تو مدرسے کے بچے پڑھیں گے. یار میرا کام، میں تو فون پہ کام کر رہا ہوں. توبہ کر یوں نہ کرو. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس ہم اس سے بس اپنے کاروبار کی برکتیں کچھ حاصل کرتے. قرآن کے اندر میسج کیا ہے یہ بھی تو سمجھو نا. اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن اب رمضان میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر پورا سال وہ بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے. وہ ایک واقعہ مدنی چینل پر ہی سنا تھا کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے، بڑے نیک آدمی تھے، دعوت ہوئی تو دعوت کھلائی پلائی چلے گئے. تو گھر والوں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم میں جہاں دعوت کھلائی تھی وہاں کچھ بڑے قیمتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ نہیں یار وہ بندہ تو بڑا نیک کا چور تو نہیں تھا لیکن پیسے غائب ہو گئے. ایک سال بعد وہ شخصیت پھر آئی تو کہا ناراض مت ہوئیے گا، پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ایک بڑی رقم تھی ہماری آپ نے دیکھی تھی، یہ نہ سمجھے گا ہم آپ پر الزام لگا رہے لیکن وہ جب سے آپ آئے تھے جب سے غائب ہوئی ہے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. تو میزبان کہتے ہیں نہیں آپ ناراض نہیں ہو، آپ پر الزام نہیں لگا رہے. تو کہا نہیں میں اس لیے نہیں ہو رہا، تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو. مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے. کہا یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں وہ سامنے قرآن پڑھا کر اٹھائیے. وہ زندان جب جیسے ہی کھولا تو پیسے اس کے اندر پڑے تھے. کا مسئلہ یہ تھا جب تم مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا لینے گئے تھے تو تمہارے پیسے بکھرے ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ کھو جائیں گے، قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں، روز تلاوت ہوتی ہوگی، جیسی صبح کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. اس کا مطلب ایک سال ہو گیا آپ کے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے. سوچو نا ہمارا بھی تو یہ حال نہیں ہے. کوئی پوسٹ دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ یا فیس بک آن لائن سنس 10 minutes before، 10 منٹ پہلے آن لائن تھا، اور قرآن 1 سال پہلے آن لائن کیا تھا، 12 مہینے پہلے. ایسا نہ کریں، قرآن سے آج دوستی کریں. آج یہ ختم قرآن کی محفل میں پکی سچی نیت کر کے جائیے. رب کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم ہی نہیں پڑھیں گے، مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے نہیں. دنیا بھر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ کا پیغام سننے اور پڑھنے کا ٹائم نہیں. میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، ایسے 100 کے قریب واقعات قرآن میں موجود ہیں. 90 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں اے ایمان والو. آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا بات کی ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ بس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. یہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ بہت بیزی تھا، فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا، کاروبار بھی بڑا تھا، اس لیے میں پڑھ نہیں سکا، میں اللہ تیرا پیغام نہیں سن سکا. میں چوٹ کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، اونرز بیٹھے ہیں، فیکٹری کے دکاندار. ہم آج کل کیا کرتے ہیں، رات کو اپنے امپلائی کو، اپنے مینیجر کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو ایک میسج کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے وہ فلاں بینک سے پیسے لے لینا، مجھے جمع کرا دینا، اس کو پیسے دے دینا، وہاں سے ڈاکیومنٹ اٹھا لینا. 5-6 کام دے کر ہم سو جاتے ہیں. اب پتہ ہم دیر سے بھی اٹھیں گے تو ہمارے سارے کام ہو گئے ہوں گے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا میسج سنے گا اور ہمارے کام کر لے گا. کسی ایک دن آپ اٹھیں اور اپنے مینیجر کو پوچھیں کیا وہ بیٹا وہ سارے کام ہو گئے؟ تو کہ وہ صاحب وہ آپ کا میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا. آپ بتاؤ کیا جواب دو؟ تمہاری نوکری کس چیز کی ہے؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا؟ تم نے پیغام ہی نہیں سنا. میں نے تمہارے آسرے پر یہ سارے کام چھوڑ دیے. آپ غصہ کریں گے، آپ ناراض ہوں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا پیغام تمہارا امپلائی ایک دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے؟ رب کا پیغام تمہیں 40 سال پہلے مل چکا ہے. کوئی یا 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، ساری زندگی گزر گئی. قرآن کا پیغام نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم. کیسی زندگی گزار ہے. اب تو ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کتنا آسان کر دیا. پہلے مشکل تھا، اب تو اردو میں ترجمے، تفسیر، آن لائن اپلیکیشنز، ہمارے فنگر ٹپ پر چیزیں، ویب سائٹیں بنا دی گئی، آڈیو لنک کے ذریعے تفسیر سن لو. قرآن سیکھو نہ کرو ایسا. ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ تو پلیز آج اچھی نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ بڑی مبارک محفل ہے، تکمیل قرآن کی محفل ہے کہ اب آج سے آن ورڈ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ، سمجھوں گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ کو سروس دیتی ہے نا، آن لائن قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، مدرسے میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب آپ ایپلیکیشن کے ذریعے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تفسیر قرآن. صراط الجنان تفسیر قرآن کی ایپلیکیشن آ گئی ہے، آڈیو بھی موجود ہے، اس پہ تحریری بھی موجود ہے. پھر بھی نہ پڑھے تو پھر ہمارا قصور ہے. اب آتے ہیں میں واپس اس واقعے کی طرف. کتنا شاندار درس ہے. اللہ کے نبی ہیں
آزمائش کیسی کہ مچھلی کے پیٹ میں، پہلے تو سمندر میں غرق کر دیا گیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، مگر اس ساری آزمائش میں بھی شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، یا اللہ میرا قصور کیا ہے، میں تو تیرا نبی ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا تھا۔ آج لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ مجھے نہ جانے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ او اللہ کے بندوں، اللہ والوں پر امتحان آتا ہے۔ کربلا والوں کا کیا قصور تھا؟ خود نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی حیات طیبہ میں طائف کے میدان میں لے لیں، مکے کی گلیوں میں لے لیں، کتنا ستایا گیا۔ تو اللہ والوں کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے، لیکن ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی ٹینشن، چھوٹی سی بیماری، تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، جناب موڈ آف ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے تو گھر والے مارکیٹ دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، جیولرز بیٹھے نا، مارکیٹ اچھی ہے تو آج یہ اچھا ہے صاحب کا، جس دن مارکیٹ ڈاؤن اس دن گھر والوں کی بھی خیر نہیں ہے، چلو بھائی گھر والے بھی شاید مشورہ کر کے فون کرتے ہوں گے آج کام نہیں، آج موسم ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کاروبار اوپر نیچے ہو تو اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے، کروڑوں سے اچھا بنایا۔ کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں، میں پچھلے کئی دنوں سے، ہمارے قریب کے لوگ ہیں، میرے بہت قریب ہیں، آپ دعا بھی کرتے ہیں، تکبیر قرآن کی محفل ہے، ایک 26 سال کا بچہ ہے اور اس کو کینسر ہو گیا۔ ایک میرے بچپن کا دوست ہے، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی کینسر ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کینسر ہمیں نہ ہونا، کچھ بھی نہ ملتا، صرف ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کبھی صحت کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بیمار سے جا کر پوچھو، جس کے گردے کے ڈائلسس ہو رہے ہوں، جس کو کینسر ہو گیا ہو، جس کو نہ جانے کوئی اور بیماری ہو گئی، کیا زندگی، پیسہ کس کام کا؟ بندہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے کہ اب پتہ نہیں میری بیماری اور ہو جائے، کہاں تک لے جائے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ زبان پر شکر نہیں، تو خدا اس واقعے سے اپنی آزمائشیں، اپنی پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھو، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے حضرت یونس کو اس کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائی، جو بندہ صبر کرے، آیت کریمہ کا ختم کرتا رہے، اللہ اسے غموں کی کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائے گا، مشکلوں کے اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں کہ یار کسی طاقتور کے سامنے مجھے کچھ مشکل آ رہی ہے، حضرت یونس کی اس کمزوری کو یاد کرو کہ اللہ کریم نے انہیں کیسی طاقت پھر سے عطا فرمائی۔ میرا رب قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھی ہے، مگر ہمیں اللہ پر پہلے بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، ہمیں اس سے، اللہ سے ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا کیا؟ اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے تو پھر کیا بچے گا؟ ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہمارا رب ہے، اور اس کی مہربانیاں کتنی ہے کبھی سوچی آپ؟ دنیا کا کیا دستور ہے کہ یار ہمیں کوئی گفٹ دے دے، کوئی مہربانی کر دے، ہم چاہتے وہ ناراض نہ ہو، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں ہم پر، کبھی سوچا؟ مجھ پر میری پیدائش سے پہلے میرا رب مہربانیاں فرما رہا ہے۔ ہاں پیدا ہونے کے بعد تو ہے ہی تفصیل، لیکن میں آج آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھی خاندانوں میں، رشتہ داروں میں آپ نے سنا ہوگا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی کسی کے یہاں مسلمان کے بچہ پیدا ہو، وہ صحت مند پیدا ہو، لیکن ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کا کوئی بیچارہ سن نہیں پا رہا ہوتا، بچے بھی شوگر کے مریض سنا پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب ہیپاٹائٹس اور جناب وہ تھیلیسیمیا اور کیا کیا مرض ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی۔ مجھے تو میرے رب نے قابل پیدا کر دیا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی جب میں پیدا ہوا، میرے ہاتھ پیر بھی سلامت تھے، ٹانگیں بھی دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو، کان بھی دو، بولنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت ہے، میں تو بالکل پرفیکٹ پیدا ہوا۔ یہ میرا کیا کمال تھا؟ میں بھی تو معذور پیدا ہو سکتا تھا۔ اٹ مینز جب میری ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی تھی، میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی مہربانی کی اور مجھے پورے پارٹس عطا فرمائے، مجھے کامل بنا دیا۔ میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کروں۔ اور اس سے بڑی مہربانی بتاؤں، پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پیدائش کے بعد تو کرم نوازیوں کی لسٹ ہے، ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے، مگر مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہاں کافروں کے گھر بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کتنے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی کتنے گھر پیدا ہوتا ہے۔ میرا کیا کمال تھا کہ مجھے اللہ نے مسلمان ماں باپ عطا کر دیے، اور میرے کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی وہ اللہ کا نام اللہ اکبر سنی۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں؟ اتنی مہربانی ہے جو رب فرما رہا ہو، کیا اسے ناراض کیا جاتا ہے؟ دنیا میں ایک تحفہ دینے والے کو ناراض نہیں کرتے ہو،
اور جس نے زندگی کے ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحے مجھ پر احسان کیا اور کرتا جا رہا ہے، بندہ پھر بھی اس کی نافرمانی، پھر بھی اس سے ناراض، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکایت نہیں میرے پیارے ساتھی۔ جس کو اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا نا، وہ زندگی اس کی بیکار ہو گئی۔ آج ایک نیت کر لو، بس اپنے رب کی رضا پر راضی ہو۔ اب شیطان ہے نا کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، کعبے کے سامنے بھی جا کر دعا کی، ختم قرآن میں بھی دعا کی، اور بزرگوں سے بھی دعا کرائی، مجھے میری چیز تو مل نہیں رہی جو میں مانگ رہا ہوں۔ اب آخری بیان کو اینڈ کر رہا ہوں، ایک لاجیکلی جواب دے دوں تاکہ کئی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی اور اللہ سے محبت مزید بڑھ جائے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے، زکام ہو جائے، اور وہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے بابا جان آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے، کیا آپ اسے پلائیں گے؟ جواب دیجیے۔ اچھا وہ رونے لگ جائے، نہیں 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 میں نے آئس کریم کھانی، میں نے شربت پینا ہے، آپ کے سامنے رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ آپ سے کہے کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے ہو شربت؟ تو آپ کیا رپلائی دیں گے کہ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے۔ یہ کہتے ہو نا؟ اب میرا جملہ دل کے کانوں سے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، وہ نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر ہوگا میرے لیے۔ مجھے کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر مجھے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، اگر مجھے گھر چاہیے اور مجھے گھر نہیں مل رہا، کیا پتا وہ گھر تو مل جاتا میرا ایمان چلا جاتا، وہ گھر تو مل جاتا کوئی ڈکیت آنے والے تھے جو مجھے جان سے مار دیتے یا معذور کر کے چلے جاتے۔ اللہ کریم نے چھوٹے گھر میں رکھا ہے اور جنت کا بڑا گھر تیار کر رکھا ہے، میں کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا؟ اپنے ماں باپ پر تو بھروسہ ہے کہ جب بھی میری ماں نے فیصلہ کیا، جب بھی میرے والد نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، وہ بہترین اور بے لوث فیصلہ کیا۔ خالق نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا جو میری ماں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، میری ماں کے دل میں میرے لیے رحم کرنے والی ذات جو خالق کی ہے، اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ اس سے شکوہ کیوں کرتا ہوں؟ یقین کرو جس دن تمہیں اللہ پر بھروسہ ہو گیا، رب سے محبت ہو گئی، اس کے فیصلوں پر یقین ہو گیا، زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا، کام ہو جائے گا جب بھی شکر ادا کرو گے، نہیں ہوگا تم جب بھی شکر ادا کرو گے اللہ نے نہیں کیا نا، یہی بہتر ہوگا، یہی اچھا ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قرآن کا پیغام لے کر جائیے، حضرت یونس علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے پیغام لے کر جائیے۔ زندگی میں آزمائش آئے گی اور وہ آتی رہے گی، اصل اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس آزمائش پر صبر کرے، اللہ کی رحمت کا دامن نہ چھوڑے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ارے صبر تو کرو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور اگر اللہ اچھے دن دے دینا تو پھر شکر نہ چھوڑنا، نہ شکری نہ کرنا، صبر میں رہنا، شکر میں رہنا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ یہ عجیب ہے، آزمائش آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکری کرتے ہیں، اور جناب اس کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آج اس تکمیل قرآن کی برکت سے ہم ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ ہم رب کے فیصلوں پر یقین کرنے والے بن جائیں، ہماری رب سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ ہم اللہ کے ہر کام میں بہتری سمجھیں، اور پھر اس کے بعد صبر اور شکر کے ساتھ لائف گزارے۔ اور دوسرا میرا جو پیغام ہے کہ دیکھیں قرآن سے دور مت جائیے گا، نماز سے دور مت جائیے گا۔ اس رمضان میں جانا ہے، اگر ہم نے نماز سے دور نہیں جانا، ہم رمضان میں بھی رحمان کے بندے ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی رحمان عز و جل کے بندے ہیں، رمضان میں بھی نماز فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ اس بار رمضان ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں ہم سے یار آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے، ہم جواب دیں گے بس رمضان میں ایسی عادت پڑی ہے کہ اب مسجد سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا، سجدوں سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا، جس کریم نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اسے ناراض کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، اور آج کے دور میں اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، پنکچوئل بننا چاہتے ہیں نماز کا اور دین کے کاموں کا، تو پھر دعوت اسلامی کا ماحول تھام لیجیے کہ جہاں سارا سال نمازوں کا، سنتوں کا درس دیا جاتا ہے، اس مدنی ماحول سے جب آپ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں ایک اور کام ضرور کیجیے، یہ ماہ سخاوت بھی ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ کئی لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں، لیکن یاد رہے ہمارے یہاں سنارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، بلڈرز بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے، بعد میں بھی سنا جائے گا۔ میری جو سمجھے کہ ریسرچ ہے کہ جب تک لوگوں کی ہزاروں میں یا لاکھوں میں زکات بنتی تھی، لوگ دے دیتے تھے،
मगर अब माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने नवाजा और ज़कात बढ़ते बढ़ते करोड़ों में पहुंच गई है, तो अब इम्तिहान पड़ना शुरू हो गया है। अब इंसान के दिल पर बोझ आना शुरू हो गया है। चाहे ज़कात हज़ारों में हो, चाहे लाखों में बनती हो, या चाहे करोड़ों में बनती हो, कभी ज़कात को बोझ न समझना। खुदा की कसम, ये अल्लाह का मुझ पर और आप पर एहसान है। जो बंदा ज़कात देना, सदका दे, उस साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करे कि अल्लाह तू तेरा शुक्र है, तूने मुझे देने वाला बनाया, मुझे मांगने वाला नहीं बनाया। कभी आपने सोचा आपकी दुकान पर, आपके घर पर, आप ही का कोई रिश्तेदार, आप ही का कोई मुलाजिम, आप ही का कोई जानने वाला आकर कहता है साहब माँ बीमार है, बच्ची की शादी करनी है, घर में राशन के पैसे नहीं है, थोड़ी सी ज़कात दे दें। कभी आपने सोचा कि इसके और मेरे अंदर क्या फर्क है? ये मेरे पास मांगने आया है, मैं भी तो इसकी जगह किसी के पास मांगने जा सकता था, मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं, मेरी बहन की शादी है मगर जहेज के पैसे नहीं, मैं भी तो किसी के दरवाजे पर ज़कात मांगने जा सकता था। मैंने ऐसा कौन सा नेक काम कर लिया कि अल्लाह ने मुझे नवाज दिया और मैं ज़कात देने वाला बन गया? खुदा की कसम, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ रब की मेहरबानी है। तो कभी भी अल्लाह की राह में खर्च करते हुए इतराना नहीं, रोब न जमाना कि मैंने खर्च किया है। अरे अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने दिया है तो हम इस देने के काबिल बने हैं। सदका भी दिया करो, खैरात भी दिया करो, ज़कात भी दिया करो, साथ सजदा शुक्र भी अदा किया करो कि मौला तूने देने वाला बनाया, ये फकत तेरी मेहरबानी है। तो ज़कात को बोझ न समझे। हदीस पाक का मज़मून है, ज़कात माल का मैल है कि जिस माल में मिल जाता है उसको बर्बाद कर देता है। जो अपनी ज़कात रोक के बैठते हैं, कैलकुलेट सही नहीं करते, हम देखते हैं बाद में बीमारियों में, बाद में और प्रॉब्लम्स में उनके पैसे खर्च हो रहे होते हैं। पूरी ज़कात दे, ये हिस्ट्री है कि जिसने रिस्क हलाल कमाया और ज़कात पूरी दी, अगले साल वो अपनी ज़कात ज़्यादा ही दे रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि उसका माल और बढ़ रहा है, अल्लाह उसमें और बरकत डाल रहा है। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। लोग आजकल इंश्योरेंस करवाते हैं, गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी करवाते हैं। आओ मैं नबी पाक की ज़बानी तुम्हें सिक्योरिटी बताता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़कात देकर अपने माल को मज़बूत गिरोह में कैद कर लो।